اب عمران خان صاحب کیا بڑے حامی تھے، آپ نے خود بھی کہا، اور بعد میں بڑی تنقید بھی کی، اس کی وجہ کیا تھی اور آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کا فیوچر؟ ابھی کیا جیل سے باہر آئیں گے، کچھ ہوگا؟ دیکھو بیٹا، پہلی بات یہ ہے ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن ہے ہم بڑے فیوچر میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں، پرڈکٹ میں ٹھیک کر سکتا ہوں. آپ مجھے ایک بچے کا فیوچر پوچھو، میں آپ سے پوچھوں گا کہ بچے پہلے مجھے یہ بتا اس کے کیسے گریڈز آ رہے ہیں، ہاؤ سیریس ہی از اباؤٹ ہز اسٹڈیز، اس میں ڈسپلن کتنا ہے، فلانا. میں اس کا فیوچر پرڈکٹ کر دوں، وہ 90% ضرور ٹھیک ثابت ہوگا. وہ بنیادیں ہونی چاہیے نا. تو کسی کا بھی کیا فیوچر، عمران کے فیوچر کو آپ علیحدہ کر دیں، ہی از دا اونلی ون آئی اسٹل لائک. لیکن لائک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرا بیٹا اگر یا بھائی میں رائٹ آف کرنے کا بادشاہ ہوں. میں نے 1 سال 2-3 مہینے ہوئے تھے پی ٹی آئی پہ میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی. رؤف کلاسرا سے لے کے جاوید چودھری تک جیسے لوگوں نے لکھا کہ یہ تو قیامت آئے، مطلب یہ تھا ان کا مفہوم کہ حیرت انگیز بات ہے جس نے سار دی. اچھا ہوا کیا، انہی کے کچھ لوگوں نے آ کے مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ وہ حسن بھائی آپ کے بارے میں بکواس کر رہے تھے، اور بنی گالوں میں بیٹھ کے کوئی لوگ تو عمران نے گالیاں دے کے کہا کہ تم بکواس کر رہے ہو، وہ ٹھیک لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کو تو پوری طرح آزمایا گیا ہی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میرے پاس آپشن بتاؤ کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ تو چمٹے ہوئے ہیں 40 سال سے، پیپلز پارٹی اس سے بھی پہلے. کیا کیا ہے تم نے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں ایک کام بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اکنامکس نہیں، میں نے پریکٹس نہیں کی، لیکن جو بنیادی فہم ہوتا ہے وہ یہ ہے، گھر ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، ملک ہو، اکانومی نہ راتوں رات بنتی ہے نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے جنہوں نے کھایا، جنہوں نے لوٹا اس ملک رج کے بہت زیادہ دیں. ہندوستان کا پولیٹیشین بھی کرپٹ ہے، کبھی سنا ہے کسی کا؟ ڈوب نہیں مرتے. یہ جب مودی کے بارے میں یہ خبر آتی ہے اس کی ٹوٹل ورتھ 3 کروڑ کچھ، نہ اس کا گھر ہے نہ ذاتی گاڑی ہے ان کا. میں کہتا ہوں جب آئے تھے اس وقت تمہارا بینک بیلنس کیا تھا، باقی کا جو بھی ہے اس کا وہ دے دو منی ٹریل. لیکن لاجک کیا ہے کہ جی کہتے ہیں میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں، تو کسی کو کیا، یا یہ ہے وہاں دیے. سو ان باتوں پہ پھر غصہ تو چڑھتا ہے نا، اتنا تو حق بنتا ہے. ابھی شریف خاندان دوبارہ سے حکومت میں آ گیا ہے، نواز شریف صاحب بڑے عرصے بعد واپس آئے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ کس سے؟ نواز شریف صاحب سے واپس آنے کے بعد؟ میں نہیں ملتا، میں ویسے نہیں ملتا. مجھے کو ملنے آ جائے ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ گو اینڈ سی اینی بڈی. میں عمران کو ایک بار، میرا ایک دوست بار جو پی ٹی آئی کا بڑا سرکردہ رہنما تھا، دین ہی شفٹڈ ٹو حفیظ خان، پنجاب یونیورسٹی کے سابق صدر، وہ کینیڈا سے آئے ہوئے تھے. دیٹ واز پرابلی دا اونلی ٹائم میں نے کہا کہ وہ حفیظ خان آئے ہوئے ہیں تو ادروائز اس نے جب چاہا مل لیا. پتہ لگا کہ جی میرا باجوہ صاحب کے ساتھ بہت پیار محبت کا تعلق ہے، ان کے بیٹوں کی شادی ہیں، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ وہ بھی آ رہا ہے، فون آ گیا، میں نے کہا اچھا ہو جاتا ہوں. میں نہیں ملتا نہیں ہوئی ملاقات. واپس آئے ہیں، مقدمے ختم ہو گئے، کلین چٹ مل گئی، حکومت بن گئی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ چور ہیں، اور پھر ملک سے باہر بھیجا گیا. فیصلہ ہونا ہے ایک بات. دوسری بات، آپ نے دوسری بار آپ نے ایک غلط جملہ بولا. یہ حکومت ہے، یاد رکھیں، مردے کو کفن دفن کے لیے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں، چاہے زندگی میں وہ ایک ہار نہ پھولوں کا خرید سکتا ہو. دفن کرتے وقت دس از دا اینڈ آف نو لیگ. میں آپ سے نہیں 4-5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا برف کا بلاک ہے جو یہ پگھل رہا ہے، اور پگھلتا کبھی دیکھنا بلاک پگھلتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. جب وہ ایپریٹ کر جائے گا، غائب ہو جائے گا، تو وہ یہ کدھر گیا. میں اس وقت کہتا تھا. اس کے بعد میں نے کیا کہنا شروع کیا کہ اب یہ برف کا بلاک پگھل چکا ہے، اب نیچے گند مند رہ گیا ہے، پانی تھوڑا سا پڑا ہے، ایک وائپر مارو گے وہ ہو جائے گا. ابھی مریم نواز صاحبہ
تنقید کرتے ہیں لوگ کہ ایسے کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ چیف منسٹر بن گئی ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے دیکھو، جیسے بھی بن گئے، آپ نے مجھے جائز ناجائز کے کو مجھے کوئی منصب سونپ دیا، میرا یہ سیکنڈری بات ہے میرے لیے کہ کیسے بن گیا، وہ تو دنیا جانتی ہے، فارم فلانا ٹمکانا جو. لیکن اگر میں ڈلیور کروں، یعنی سچ دیکھو ہمارے پاس ڈرائیورز ہوتے ہیں، اب انٹرویو کرتے ہیں موٹی بھائی، اس کے باوجود بعض بہت غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جب ہفتہ 10 بچوں کے ساتھ گیا ادھر گیا پتہ لگتا ہے. بعض اوقات آپ مشکوک سا ہو کے رکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ ضرورت مند سا ہے، چلو یہ آپ رکھ، اور وہ بہت اعلیٰ. پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ آ گئی ہے، آگے کون سے کوئی یہاں ترم خان آتے رہے ہیں، پہلے کہڑے نیلسن منڈیلے رہے ہیں، وہ کوئی نہیں. کون مدد شباز نہیں، کچھ بھی نہیں، کون کوئی توپ نہیں. اصل بات یہ ہے جس کا مجھے دکھ، میں نے کبھی کسی کے ساتھ اندھا دھند، میں بت پرست آدمی نہیں ہوں، شخصیت پرستی بھی بت پرستی کی. میں نے ابھی کیا کہا، میرا بیٹا بھی میرٹ پہ ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر وہ کو معیوب گھٹیا حرکت کرے گا میں اس کو تو نہیں اون کروں گا. سو مجھے دکھ ہوا ہے، I was expecting a little better، لیکن وہ تو ہمیں بالکل وہی ٹپکل جو ٹوپی ڈرامے ہیں اس فیملی کے، وہ جو ووٹ بٹورو پروگرام ایویں بالکل بے معنی، کوئی کانکریٹ بات مجھے نہیں آج تک سمجھ. ابھی تو لوگ بھی سمجھنے لگ گئے ہیں، ایک ایک بچہ سمجھتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کبھی کچھ تبدیلی آ جائے گی؟ جو آزادی ہم نے حاصل کی تھی، آپ نے خود بتایا قربانیاں دے کے، آپ کے گھر والوں نے بھی مائیگریٹ کیا، تو وہ آزادی، وہ تبدیلی ہم حاصل کریں گے؟ یہ اتنا منہ پھٹ جواب کوئی نہیں دے گا. پیپل اسٹارٹ منسنگ ورڈس، کوئی ادھروں ادھروں لے آتے، نو، اس کی وجہ ہے ملک بیٹا کہتے کس کو ہے پہلے مجھے بتاؤ. یہ کوئی پیس آف لینڈ نہیں ہوتا، پاکستان سے بڑے صحرا موجود ہیں، آدھا ٹوٹ چکا ہے، یہاں سے شروع کرو. باقی کیا ملک کہتے کس کو ہے؟ 76 سال ہو گئے. پاکستان سے بڑے جنگلز بھی ہیں دنیا میں، ان کو ملک نہیں کہتے. صحرا ہے، اس کو ملک نہیں کہتے. ملک ہوتا ہے لوگوں سے، عوام سے. اگر یہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اگر یہ بے روزگار ہیں، اگر یہ بھوکے ننگے ہیں، اگر آپ کے بچے، ہمارے بچے، سب کے ہی ہیں. میں نے بہت پہلے ایک لکھا تھا کہ بچے قوم کی امانت، قوم بددیانت.